بانو قدسیہ کہتی ہیں کہ میں نے اشفاق احمد صاحب کو کہا ایک دفعہ کہ مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ، اور وہ بڑا غصہ کر رہی تھی اور مجھے کہتی ہیں آپ پہ بڑا غصہ ہے، اب میں چلی جاؤں گی. تو یہ بڑا غور سے سنیے گا اس چیز کو. وہ کہتی ہیں وہ بیٹھے مسکرانے لگے اور میں نے ان کو اور زیادہ سنائی، وہ پھر مسکرانے لگے اور میں سناتی جا رہی تھی ان کو اور وہ مسکراتے جا رہے تھے. کہتے جب میری بات ختم ہوئی تو مجھے پیار سے بات میرے سے کرتے رہے اور وہ کہنے لگے کہ تم نے جتنا میرے ساتھ لڑنا ہے تم لڑ لو، کیونکہ تم نے کسی اور کو کیا بولنا ہے، میرے اوپر ہی غصہ کرو گی نا، میرے اوپر اگر تم نے غصہ نہیں نکالنا تو کس کے اوپر نکالنا ہے. تب وہ کہتی ہیں کہ میں ان مردوں کا پھر سوچنے لگی جو چھوٹی سی بات پر عورت کو وہ چھوڑ دیتے ہیں اور ان کی زندگی کو خراب کر دیتے ہیں. ایسے مردوں کو بیسکلی محبت نہیں ہوتی آپ سے، ورنہ اگر محبت ہے نا کسی مرد کو آپ سے تو وہ لوگوں کی سن کر بھی وہ اپنی ذات کو ذلیل کروا کر بھی آپ سے محبت کرے گا اور محبت پہ قائم رہے گا. وہ ایسی عورت بہت خوش نصیب ہوتی ہے. اور پھر وہ کہتی ہیں کہ میں ان عورتوں میں سے ہوں. تو میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ محبت کا اصل معیار جو ہے نا وہ یہی ہے. محبت یہ نہیں ہوتی کہ وہ آپ سہولت کے اندر آپ کو نبھائیں، بلکہ محبت یہ ہوتی ہے جو مشکل میں بھی ہاتھ نہ چھوڑے. جو مرد کی اصل مردانگی جو ہم کہتے ہیں وہ اس کی آواز یا اس کے دبدبے میں نہیں ہوتی، بلکہ اس کے صبر میں ہوتی ہے. جو مرد عورت کے غصے، تھکن اور کمزوریوں کو سنبھال لیتا ہے نا، وہی دراصل اس کے دل کا محافظ بھی ہوتا ہے. تو عورت کا غصہ اکثر اس کے اندر جو بوجھ ہے وہ اس کا اظہار ہوتا ہے. آپ اگر وہ سن لیں گے نا تو وہ اگلی لمحے مسکرا بھی دے گی اگر آپ اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں گے. عورت کے لیے دنیا کا سب سے محافظ انسان بن سکتے ہیں آپ، اگر آپ نے اس کو سمجھ لیا. اور ایسے رشتوں میں عورت پھر ٹوٹتی نہیں ہے، وہ سنبھلتی ہے. ہم لوگ عورت کو ڈراتے ہیں، ہم اس کو دھمکاتے ہیں، پھر وہ اگر آپ ایسے کریں وہ ڈرے گی نہیں، وہ مضبوط بنے گی. اور یہی وجہ ہے کہ ایسی محبت وقت کے ساتھ کمزور نہیں پڑتی بلکہ اور زیادہ گہری ہو جاتی ہے. سچی محبت میں انا نہیں برداشت ہوتی ہے، اور جس رشتے میں برداشت آ جائے نا وہ پھر اس رشتے میں نوبت آ ہی نہیں سکتی کہ آپ پچھڑ جائیں.